اب تک ہم نے یہ ڈسکس کی کہ ہمارا انسان مرنے کے بعد بھی انسان کا وجود زندہ رہتا ہے، تو یہیں تک اگر رہتی بات تو کچھ بات بنتی۔ اس کے بعد اس نے ایک پیج مجھے بھیجا، بولا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ میں پڑھنے کے بعد کافی دیر تک ہنستا رہا۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس آگے کا کیا ہے؟ بھائی مر گئے، میت کو اخلاقیات کے دائرے میں، ٹھیک ہے، اچھا یہاں تک ہمارے پاس اخلاقیات رکھی جاتی ہے کہ اس کی شرمگاہ کو ڈھک کر اس کو غسل دو، ٹھیک ہے۔ غور کیجئے، اب سارے دلائل آپ کو سمجھ آ گئے۔ میں آپ کو پیج بھی بتا چکا ہوں، ڈاکٹر کا ایریا پاسٹر نام ہے، بایو کراک امریکی کی ویب پیج ہے، جا کے اسٹڈی کر لیجئے گا، موجود ہے اس پہ۔ میرا نام لے کر اس محترمہ سے بات بھی کر سکتے ہو آپ، لیکن انگلش اتنی ہو نہیں جائے کہ آپ چلا سکو، ٹھیک ہے۔ اس نے پیج بھیجا تو میں کافی دیر تک ہنستا رہا کہ بھائی میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس میت کے یہ اخلاقیات ہیں، یہ رول اور ریگولیشنس ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل پرفیکٹ، آپ سائنس کے مطابق اپنے مردے کو عزت کے ساتھ دفن کرتے ہو، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کو، پھر میں نے کہا غور کیجئے گا کہ ہمارے مسلک شیعہ میں اس کو تلقین کی جاتی ہے۔ یار غور نہیں کیا، وہ کہہ رہی ہے مرتا نہیں ہے مردہ، میں کہہ رہا ہوں تلقین کی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہو آپ اسے؟ میں نے کہا ہم اس کو انفارم کرتے ہیں کہ تیرا ایک خدا ہے، تیرا ایک محمد ہے، تیرا ایک علی ہے۔ تو میں آپ سے یہ رائے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ہم اس مردے کو کچھ کہہ رہے ہوں، اسی کو ہلا ہلا کر، تو وہ کیا ہماری بات سنے گا، آبزرو کرے گا، دماغ میں بٹھائے گا؟ اس نے کہا 100% بٹھائے گا۔ یا سمجھ آ رہا ہے؟ رستہ اہل بیت کیا کمال ہے، رستہ اہل بیت کیا کمال ہے کہ آج سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے، ہاں جی وہ سنے گا۔ اس نے کہا کہ آپ نے یہ جب اس کا کہا تو اس نے ڈاکٹر ہمراہ کی ایک ریسرچ رپورٹ ہمیں بھیجی، اس کو ایمریف بھی کہتے ہیں اور ہمراہ بھی کہتے ہیں، اس کے 2-3 نام لکھے گئے۔ اس کے ساتھ تھا سر روجر ہینرس، اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور ڈاکٹر سام پارنیا کا بھی نام لکھا ہوا تھا۔ ان 3 ڈاکٹرز نے ریسرچ کی کہ ہم جو کچھ زندگی میں کرتے ہیں، معلومات جو ہمارے پاس معلومات ہوتی ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہوتا کہاں ہے؟ یعنی کہ ناصر نے بچپن میں ایک بچے کو پتھر مار کر بھاگ گیا تو وہ میموری کہاں ہے؟ یا پرویز نے اپنی اماں کی روٹی کھا لی تو یہ میموری کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے تینوں ڈاکٹرز کا کہ وہ انسان کے دماغ کے اندر فیڈ ہوتی ہے سب کچھ، اول دن سے لے کر موت کے دن تک ساری کی ساری ہمارے دماغ میں فیڈ ہوتی ہے۔ آ رہی ہے بات؟ اچھا یہاں آگے چلیے، اور حیرت انگیز بات بتاتا ہے وہ ڈاکٹر، کہتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ دماغ سے ڈیلیٹ نہیں ہوتی، دماغ میں ہی رہتی ہے۔ میرا پرانے ایک لیکچر میں چیلنج تھا کہ انسان کے ساتھ صرف اس کا علم جاتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا یاد رکھیے کہ آپ کے ساتھ صرف آپ کا علم جائے گا اور کچھ نہیں جائے گا۔ آج ڈاکٹرز یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ انسان کے ساتھ اس کی میموری جاتی ہے اور وہ رہتی ہے۔ اچھا اس کے بعد وہ کہتا ہے، اس نے ایک عجیب سی بات کی کہ میں نے کچھ جگہوں پر یہ ایکسپریمنٹ میں آئی کہ وہ نالج ہے وہ خلا میں کہیں سفر کر جاتی ہے، اس کے اندر سے کچھ ریزلز، کچھ چیزیں نکلتی ہیں جو خلا کی طرف چلی جاتی ہیں۔ میں ان کا پیچھا نہیں کر سکا، یہ کہاں جاتی ہیں، کیسے جاتی ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ڈاکٹر پاسٹر نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا یہاں ہمارا عقیدہ سن لیجئے، آپ کی تحقیق اپنی جگہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ساری اللہ کے پاس جاتی ہے۔ ہمارے اعمال نامے، ہم کہتے ہیں نا ہمارا اعمال نامے، غور کیجئے گا، یا ہمارے اعمال نامے وہاں جاتے ہیں، وہ جو ہم نے نیکیاں کی ہوتی ہیں تو ہمیں جزا ملتی ہے، ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ اس کی ہمیں سزا ملتی ہے۔ اس نے کہا یہ ڈاکٹر کو یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ جو معلومات ہوتی ہے وہ جاتی ہے خلا میں، کہیں خلا میں کہیں جاتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہیں جاتی ہے۔ آ رہی بات؟ ٹھیک ہے، تو میں نے وہ مسکرا کر کہا، میں نے کہا اگر یہ اس میموریز میں پازیٹیو ہوں تاکہ وہ انسان کی پازیٹیو میموریز جائے گی۔ آ گئے؟ اچھا یہاں رک جاؤں، خدا کی قسم مجھے مزہ آ رہا ہے سوچ کے۔
اچھا بھائی لاسٹ میموری آپ کی ہے تلقین، ٹھیک ہے. حیدر نے کسی مردے کو تلقین کی، مثال لے رہا ہوں، تو اس کی لاسٹ میموری ہے حیدر کی نیکی. حیدر نے کچھ آگے بڑھ کر اذان دی، دوسری اس کے پاس مردے کے پاس جو میموری ہے وہ ہے اذان. یہ ہے انسانی میموری. ٹھیک، فل اسٹاپ ہو گئی. اچھا میں یہاں سوال کر لوں تمام علماء کرام سے مل کر ہاتھ جوڑ کر کہ کوئی بندہ اگر زیارت مولا علی علیہ السلام کرے تو اس کے گناہ ختم ہوں گے یا نہیں؟ اگر میں کہوں کہ مولا حسین کی زیارت کرے تو اس کے گناہ ختم ہوں گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اب اگر جو میں عقیدہ اسی پہ قائم رہ کر میں سوال کر لوں کہ بھائی ہمارے عقیدے میں یہ ہے کہ جب رات وحشت کی ہوتی ہے، جب مردہ قبر میں ڈر رہا ہوتا ہے، تو ایک شخصیت نے وعدہ کیا ہے ہم سے، ایک شخصیت نے وعدہ کیا ہوا ہے ہم سے کہ بھائی تم مجھ سے محبت کرو، میں قبر میں تمہارے پاس آؤں گا. سیکنڈ لاسٹ میموری ہے کہ مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور منکر نکیرین، یہ اسی ٹائم ہوتا ہے جیسے قبر بند ہوتی ہے منکر نکیرین آ جاتے ہیں، اور مولا ان سوالات میں ہماری مدد فرماتے ہیں کہ بھائی یہ میرا شیعہ ہے، یہ توحید کا قائل ہے، یہ میرا شیعہ ہے، یہ محمد کے غلاموں میں سے ہے، کیونکہ میں جب محمد کا غلام ہوں تو یہ میرا شیعہ، یہ بھی غلام ہے. آ رہی ہے نا بات؟ یہ ہوتی ہے سیکنڈ لاسٹ میموری. اب لاسٹ میموری کیا آتی ہے؟ جب مولا جاتے ہیں تو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، مولا آپ جا رہے ہو، آپ جا رہے ہو؟ مولا کہہ رہے ہیں ہاں بھائی میرا تجھ سے وعدہ اتنا تھا، میں نے وعدہ پورا کیا ہے، تو نے عقیدہ مجھ سے رکھا، میری ولایت کا قائل رہا، میں نے تجھے اس مسئلے سے نکال دیا. اب رات ہے لمبی، کسی اور شخصیت نے بھی ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میری عزاداری کیا کرو، میں تمہارے پاس آؤں گا. کسی ماں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ تمہیں نہیں چھوڑوں گی، یہاں تم مجھے نہ چھوڑو وہاں میں نہیں چھوڑوں گی. تو جب ہم ڈرنا لگتے ہیں تو وہ آتے ہیں خرامہ خرامہ کر کے، ہماری قبر نہیں ہو جاتی، جنت بن جاتی ہے. اور میرا حسین مولا جب ہمارے سرانے آ کر کہتا ہے کہ ڈر رہا ہے، کیا کمال ہوگا یار. زیارت در ہو رہی ہے، اب گناہ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں میں حدیث لے آتا ہوں نا. علی کی زیارت کرنے کے بعد آپ کی علی کو دیکھنا عبادت، ہم نے جتنی دیر دیکھے عبادت، علی کی گفتگو عبادت، علی کا ذکر عبادت، ہم نے قبر میں تینوں ذکر کیے، ہمارے گناہ ہو گئے ختم. اکارڈنگ ٹو سائنس، بھائی سائنس کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، بچ کر دکھاؤ آپ کے. ٹھیک ہے. آپ آ گئے مولا حسین، مولا کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ پوری رات بیٹھتے ہیں. تو نے فلاں جگہ میرے اوپر گریا کیا تھا، تیرے آنسو نکل آئے تھے، تو فلاں جگہ گریا کر رہا تھا، مجھ پر رو رہا تھا، تو فلاں جگہ رو رہا تھا، فلاں نوا سن کر تو رک گیا تھا، ان اشعار کو توجہ سے سن رہا تھا، تو فلاں جگہ میرے ذکر کے لیے بری حالت میں بھی پہنچا تھا، فلاں جگہ تو اس طرح پہنچا تھا، فلاں عزاداری میں تو فلاں جگہ بیٹھا ہوا تھا، فلاں جگہ تیرا جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، تو پھر بھی وہیں کھڑا ہوا تھا کیونکہ تجھے میرے ذکر سے وابستہ تھا. اب یہ ہوگی عاشقی معشوقی، کیونکہ ہم ہوں گے عاشق، معشوق سامنے ہو تو پھر کیا رہتا ہے؟ لاسٹ میموری با اسلام، آخری میموری آپ کی یہ ہوگی. یہ در اہل بیت کا سب سے بڑا تحفہ ہے کہ پوری رات ایسی ہستی کا دیدار ہوتا رہے جو ہستی، ارے بھائی یہ ہستی ہے کون؟ مولا حسین. یہ ہستی کون ہے؟ مولا حسین. میں نے پہلے میں لیکچر میں ایک جملہ کہہ گیا ہوں کہ پوری قبر جنت بن جائے گی. کسی نے پکڑا ہی نہیں مجھے کہ صحیح یہ کیا ہو گیا، ابھی تو آپ قبر میں ہو. بھائی جنت کا شہزادہ جہاں آئے گا جنت اس کے پیچھے آئے گی. یہ میری حدیث ہوتی تو آپ مجھے کہہ دیتے کہ بھائی یہ آپ کہہ رہے ہو، یہ میرے محمد کریم کی حدیث ہے کہ یہ جنت کے شہزادے ہیں، تو جنت پیچھے پیچھے آئے گی نا، تو جہاں ہم ہوں گے تو وہاں جنت ہوگی. تو اچھا بولا سخیوں کا کام ہوتا ہے دیکھ کر لینا. ہم کہاں پہنچ گئے؟ جنت میں. لے کر کون گیا؟ سخی. تو ہم سے کیا سخی آپ ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکالے گا؟ نکلو. کمال نہیں ہے یار. اس کو کہتے ہیں 5 انگلیاں گھی سر کڑھائی میں. یہاں آتی ہیں مشکلیں، یہاں آ رہی ہیں پریشانیاں، کبھی مالی پریشانیاں، کئی بیماریاں، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانیاں. یہ صرف ہمیں اینالائز کرنے کے لیے کہ تم میں کتنا دم ہے کہ تم میرے ساتھ چل سکتے ہو.
میں جب تمہاری قبر میں آ سکتا ہوں، تم گنہگار گندے، ہم سے بڑا گندا کوئی ہوگا؟ تم گندوں کے پاس جب میں آؤں تو یہ میرے لیے مشکل نہیں ہوگا، میں اس مشکل کو پار کر کے جنت لے کر تمہارے پاس آ پہنچوں گا، تو کم از کم اتنی پریشانی تو میرے لیے بھی اور تم پر حق بنتا ہے میرا۔ ارے کلیئر ہو رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے، موت تو مجھے آج کے لیکچر میں موت سے لے کر قیامت کلیئر کرنی ہے، کیونکہ مجھے 12 میں پورا موڈ نہیں بنا سکتا۔ اچھا یہاں تک آ گئے، یہ تو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب قیامت کے بارے میں سائنس کیا فرماتی ہے؟ ٹھیک ہے، سائنس کہہ رہی ہے کہ 2030 تک آپ کا چاند اپنی طاقت چھوڑ دے گا، یہ سائنٹیفک ہے، بالکل سائنس کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، 2030 تک۔ اچھا انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ چاند پر مسلسل